الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج سورۃ الروم اور سے انشاءاللہ خلاصہ تفسیر ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کی حقانیت کی ایک دلیل اور دلیل قطعی یہ ہے، یہ سورہ مبارکہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا 30واں نمبر ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 84 نمبر ہے، 84۔ یہ مکیہ ہے، اس میں 60 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ قرآن کی حقانیت کی ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن میں مستقبل کی جو خبریں ہیں وہ دی ہیں، اور جو خبر دیا نا وہ ہمیشہ سچ ہوئی ہے۔ اہل روم اور اہل فارس میں لڑائیاں چلتی رہتی تھی۔ ایک بار اہل فارس جو مشرک تھے اہل روم پر غالب آ گئے، اور رومی اہل کتاب تھے، چنانچہ مشرکین مکہ اہل فارس کی فتح کی خوشیاں منانے لگے۔ تو قرآن نے فرمایا کہ یہ خوشیاں عارضی ہیں، اور چند جو چیزیں ہیں ان چیزوں میں سے 3 سے لے کر 9 تک کا جہاں فرمایا گیا بدع میں، کہ سال میں جو 3 سال 4 سال و 3 سال 5 سال 7 سال یا 9 سال، ان سالوں میں رومی فارس پر غالب آ جائیں گے۔ اور پھر فرمایا، کیا فرمایا ذرا سنیے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم۔ تو یہاں پر جو فرمایا فی بضع سنین، یا تو 3 سال میں یا 5 سال میں یا 7 سال میں یا 9 سال میں یہ جو غالب آ جائیں گے۔ چنانچہ قرآن کی بشارت کے عین مطابق 7ویں سال میں رومیوں کو اہل فارس پر دوبارہ فتح نصیب ہوئی۔ آیت نمبر 9 سے بتایا کہ لوگوں کو اپنی مادی قوت اور طاقت پر اطراء کر اللہ عز و جل کی غالب قدرت کو بھول نہیں جانا چاہیے، اکڑ کر اللہ کی طاقت کو بھول نہیں جانا چاہیے، اللہ کی قدرت کو نہیں بھول جانا چاہیے۔ ماضی میں کتنی ہی ایسے قومیں آئی ہیں، گزری ہیں، جو مادی قوت کی حامل تھی، لیکن آج ان کے کھنڈرات ان کی مادی قوت کی ناپائیداری کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں۔ آیت نمبر 17 سے نماز کے اوقات خمسہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے، بس شام کے وقت اللہ کی تسبیح کرو، اور جب تم صبح کو اٹھو تو اسی کے لیے تعریف کرو۔ آسمان زمین میں اور پیچھلے پہر اور دوپہر کے وقت صبح اور شام میں مغرب اور عشاء اور فجر کی نمازیں آتی ہیں، پچھلے پہر میں عصر اور نماز دوپہر میں نماز ظہر آتی ہے۔ 21ویں آیت سے بتایا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں یہ ہیں کہ اس نے انسان کے لیے اس کی جن سے جوڑا بنایا ہے تاکہ ان سے سکون حاصل کرے، اور زوجین کے درمیان محبت اور ہمدردی کا رشتہ قائم کیا۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے زمین آسمان کی تخلیق اور انسانوں کی بولیوں اور رنگوں کا جو تنوع ہے، اور نیند کے لیے جو رات اور معاش کی تلاش کے لیے دن کو بنایا ہے۔ اور اسی طرح آگے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی متعدد نشانیوں کا ذکر آگے چل کے فرمایا کہ آپ باطل ادیان سے کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو دین فطرت پر قائم رکھیں۔ آیت نمبر 33 سے انسان کی فطری خود غرضی کو بیان کیا کہ تکلیف کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن راحت کے وقت اسے بھول جاتے ہیں، بلکہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 38 میں قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیا۔ آیت نمبر 41 میں یعنی 41 میں فرمایا کہ بر و بحر میں فساد لوگوں کے اپنے کرتوتوں کے سبب اور لوگوں کو ایک دوسرے سے بڑھا دینا بھی ایک صورت کا عذاب ہے۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کے نظام کو پھر دوبارہ بیان فرمایا اور اسے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر بیان فرمایا۔
کہ وہ ٹھنڈی ہوائیں اپنی رحمت کی نوید بنا کر بھیجتا ہے، پھر وہ اللہ کی مرضی سے بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتی ہیں، بادل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کے درمیان سے جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے پانی برستا ہے، پھر بنجر زمین، بے جان زمین میں اگانے اور حیات کے سامان پیدا کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات بعد الممات، حیات بعد الموت، حیات یعنی زندگی کے بعد دوبارہ موت کی دلیل کے طور پر یہاں پیش کیا۔ یہاں جو سورہ مبارکہ ہے سورہ روم، اس کا اختتام ہوا۔ آگے چل کے اسی پارے میں، پارہ 21 میں 9 رکوع ختم اور 10واں رکوع شروع ہوا سورۃ اللقمان سے۔ یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 31 ٹائم یعنی 31 نمبر، اور نزول کے اعتبار سے اس کا 57 نمبر ہے۔ اس میں 34 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت لقمان حکیم کا تذکرہ ہے، ان کا ذکر ہے، انہی کی مناسبت سے اس کو روم کا نام دیا ہے۔ آیت نمبر 12 سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ یہاں بیان کیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے، یعنی جو شکر ادا کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے نا تو اللہ بے نیاز ہے، وہ تمام تعریفوں کا حقدار ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو جو نصیحت کی، قرآن نے ان کو بیان یوں کیا ہے کہ شرک سے اجتناب کرنا ہے، اللہ اور ماں باپ کا شکر گزار ہونا ہے، والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا ہے۔ اس مقام پر قرآن نے اولاد کے لیے ماں کی مشقتوں کا ذکر کیا کہ ماں کن کن مشقتوں سے وہ نکلتی ہے، پہلے حمل کا اٹھانا، پھر بچے کا دودھ پلانا، پھر بچے کی پیدائش کا وقت، اس وقت جو تکلیف برداشت کرنا، پھر دودھ کا پلانا، تو یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ فرمایا کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے ماں باپ مشرک ہوں تو ان کے دباؤ پر شرک میں مبتلا نہ ہونا، لیکن اس کے باوجود دنیاوی امور میں ماں باپ کے ساتھ بدسلوک نہیں رہنا، یعنی ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنا، بدستور نیک برتاؤ کرنا ہے، پابندی سے نماز قائم کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش نہیں آنا، زمین میں اکڑ کر نہیں چلنا، عاجزی سے چلنا ہے۔ اسی طرح چال اور گفتار میں تواضع اختیار کرنی ہے۔ حضرت لقمان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن زیادہ راجح یہ ہے کہ یہ حکیم اور دانا شخص تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فکر سلیم عطا کی تھی۔ ان کا بیٹا اور بیوی دونوں کافر تھے، کہ مسلسل انہیں نصیحت کرتے رہتے تھے، مسلسل ان کے لیے کوڑتے رہتے تھے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اگلی آیت میں ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی جلالت، تسخیر کائنات، تسخیر شمس و قمر، نظام لیل و نہار اور دیگر بے پایہ نعمتوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 27 سے ایک مرتبہ پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِذَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس میں بیان کیا کہ اگر زمین کے سارے درخت کلمے بن جائیں، سمندر روشنائی بن جائے، اور اس میں 7 سمندر کا اضافہ اور ہو جائے، یہ اللہ کے کلمات لکھنے لگے نا تو کلمے تو ختم ہو جائیں گی، سمندر تو خشک ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ آخری آیات میں جو بیان ہوا کہ یہاں قیامت کب آئے گی، بارش کب برسے گی، ماں کے رحم میں کیا ہے، کوئی شخص کل کیا کرے گا، کس کو موت کہاں واقع ہوگی، اس کے متعلق فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات سے کوئی ان امور
غیبیہ کو نہیں جانتا، اپنی ذات سے کوئی نہیں جانتا، ہاں جسے اللہ عطا فرما دے غیب کا علم تو وہ ان چیزوں کو جان لیتے ہیں۔ علامات، اسباب اور قرائن اور آلات کی مدد سے حاصل شدہ علم کے ذریعے بارش کی پیشگوئی یا ماں کے رحم میں کیا ہے اس کے بارے میں آج کل تو الٹرا ساؤنڈ بتا دیتا ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے، تو فرمایا کہ یہ جو آلات کے ذریعے یا کوئی اللہ کا بندہ بتا دیتا ہے تو یہ ان میں منافی نہیں ہے، اس آیت کے منافی نہیں ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے کرم سے یہ چیزیں میسر ہوتی ہیں۔ آگے چل کے سورہ سجدہ شروع ہوئی ہے، یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 32ویں نمبر پر، نزول کے اعتبار سے اس کا 75 نمبر 75 ہے۔ اس میں 30 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں۔ اس کی آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ ہماری آیات پر ایمان وہ لوگ لاتے ہیں، ہماری آیات پر ایمان وہ لوگ لاتے ہیں کہ جب ان آیات کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتے ہیں، تسبیح اور حمد کرتے ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، اور اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، ان کے پہلو عبادت الہی میں مشغولیت کی وجہ سے بستروں سے دور رہتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہوئے اسے پکارتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے، بعمل مومن کے لیے جنت کی صورت میں اللہ نے مہمانی تیار رکھی ہے، جبکہ فاسقوں کو ان کا ٹھکانہ جو ہے نا وہ جہنم ہے، اور جب وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے نا تو انہیں واپسی اسی آگ میں لٹا دیا جائے گا۔ آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جن لوگوں نے صبر اور تحمل کو اپنا وتیرہ بنا لیا تو ہم نے انہی لوگوں کو منصب امامت پر فائز کیا، اس میں شک نہیں، قرآن حق ہے، سچ ہے، اور یہ ثابت شدہ بات ہے۔ پھر آگے سورہ احزاب شروع ہوتی ہے، یہ سورہ 33 اس کا مصحف کے اعتبار سے اور 90 نمبر اس کا ترتیب نزول کے اعتبار سے ہے۔ اس میں 9 رکوع ہیں اور 73 آیات ہیں۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کی تمام باطل قوتیں جو ان کے متعلق یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جتنی بھی باطل قوتیں نا وہ مجتمع ہو کر بھی مسلمانوں پر حملہ آور ہوئیں تو حزب جماعت کو کہتے ہیں، اور احزاب کے معنی ہیں جماعتیں، یعنی عہد رسالت میں مسلمانوں کے خلاف کفار بھی، مشرکین بھی، منافقین بھی، یہود و نصارہ بھی، یہ سارے کے سارے اجتماعی یلغار کر رہے تھے، جیسے بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تائید اور نصرت سے ان کی ہر حربے کو ناکام اور نامراد بنایا، اور یہی واقعہ اس صورت کا مرکزی مضمون ہے۔ آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بیفواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ فرمایا کہ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، یعنی کفر اور ایمان، ہدایت اور گمراہی، حق و باطل ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی آیت میں فرمایا کہ کسی کے منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹوں کے حکم میں نہیں آ سکتے، یہ لوگوں کی خود ساختہ باتیں ہیں۔ مزید فرمایا کہ لوگوں کو ان کی حقیقی باپوں کی طرح منسوب کر کے پکارو، اللہ کے نزدیک یہی بات مبنی بر انصاف ہے، اور اگر ان کے حقیقی باپوں کو پتہ نہ چلے، ان کے حقیقی باپوں کا پتہ نہ چلے، مثلا کسی نے گود لے لیا کسی جگہ سے، اب اس کے حقیقی باپ کا پتہ نہیں چلا، تو فرمایا کہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوا کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب، اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ نبی مومنوں کی جانوں کے مالک ہیں، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی روحانی مائیں ہیں،
آیت نمبر 8 سے بیان کیا کہ غزوہ احزاب، اسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس کے موقع پر کفار ہر جانب سے جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، شدت غم سے مسلمانوں کی آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے، اور دل میں اللہ کی نصرت کے بارے میں طرح طرح کے گمان پیدا ہونے لگے۔ ظاہر ہے جب ایک بھگدڑ سی مچ گئی تو اس موقع پر اہل ایمان کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا کہ یہاں تک کہ منافق اور جن کے دلوں میں شک کی بیماری تھی کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کر رکھا تھا وہ محض دھوکہ تھا۔ اس پس منظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے مومنو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم کفار کے لشکر حملہ آور ہوئے تو ہم نے ان پر ایک آندھی اور ایسی غیبی لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا نہیں، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر کفار ایک ماہ تک مسلسل جو مسلمانوں کا محاصرہ کیے رہے، پھر ایک موقع پر مسلمانوں کی 3 نمازیں، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، یہ قضا ہوئی۔ بالآخر طوفانی آندھی چلی، طوفانی آندھی آئی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی دیگیں الٹ گئی، ان کے جانور رسیاں توڑ کر بھاگنے لگے۔ ایسے عالم میں بظاہر انہیں اپنی کامیابی کا یقین تھا، انہیں ناکام اور نامراد ہو کر واپس جانا پڑا۔ اسی نصرت کا کہتے ہیں نصرت الہی، اور یہ ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بظاہر تو اسباب بھی نہیں ہیں، بظاہر کوئی جیتنے کی کامیابی کی طرف کوئی یوں سمجھ لیں منظر بھی نہیں آ رہا، لیکن ایک دم رب کی نصرت آتی ہے، رب کی تائید آتی ہے، مسلمانوں کو فتح ملتی ہے، عاشقان رسول کو فتح ملتی ہے، اور بڑی بڑی طاقتیں نیست نابود ہو جاتی ہیں، زمیں بوس ہو جاتی ہیں۔ آج تک یہ ہوتا آ رہا ہے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 21 میں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو، نہایت عمدہ نمونہ ہے، نہایت عمدہ نمونہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اسی آیت مبارکہ میں آگے چل کے، اس سورہ مبارکہ میں آگے چل کے بیان فرمایا، جہاں منافق کفار کی بھاری لشکر کو دیکھ کر متزلزل ہو رہے تھے، وہاں مسلمانوں کے ایمان اور تسلیم و رضا میں اور اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ تو وہی منظر ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سچ ہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اہل ایمان میں ایسے مردان با وفا ہیں کہ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے پر سچے ثابت ہوئے، ان میں سے کچھ شہید ہو کر اپنی نظر پوری کر چکے اور کچھ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 28 میں 28 میں کیا بیان ہوتا ہے؟ فرمایا وَإِن كُنَّ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اس آیت مبارکہ میں امہات المومنین ازواجان مطہرات و طیبات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو دعوت عظیمت دی کہ اگر تم میں سے کسی کو دنیا کی زندگی کی زینت مطلوب ہو تو اسے اختیار کرنے کی اجازت ہے، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت مطلوب ہے تو یقین رکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نیک شعار بیویوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس میں کسی مومن کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ازواج رسول نے دنیا کی عارضی زیب و زینت اور راحتوں پر آخرت کی ابدی اور دائمی نعمتوں کو ترجیح دی، بلکہ آپ استقلال کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، صبر کا پہاڑ بن کر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑی رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تزویج یعنی نکاح میں رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، تو اللہ نے آپ کو کامیابی اتنی دی کہ ان کو ام المومنین بنا دیا، ان کو مومنین کی روحانی مائیں بنا دیا۔ جو بھی نام لے گا
نظریں جھکا کے لے گا، جو بھی نام لے گا حیا سے نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، باوضو باادب نام لے گا۔ آج اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مفتیہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی دن ہے، تو ان کا تذکرہ بھی آج ہو رہا ہے۔ اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے ہماری ماؤں، ہماری بیٹیوں، ہماری بہنوں، ہماری بیویوں کو حیا کی چادر بھی عطا فرمائے اور دین پر استقامت بھی نصیب فرمائے۔ اس کے بعد پارہ 22 وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ یہ پارہ شروع ہوتا ہے، اس میں ازواجان مطہرات سے کہا گیا کہ آپ لوگوں کا مقامی امتیاز ہے، سو تقوی اختیار کرو، غیر محرم مردوں کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہ کرو، اور ضرورت کے مطابق بات کرو تو اپنے گھروں پر رہو، زمانے جاہلیت کی طرح زیب و زینت کی نمائش نہ کرو، نماز اور زکوٰۃ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو۔ جو ایسا کریں گی تو ان کو دوہرا اجر ملے گا، اور ان کے لیے آخرت میں عزت کی روزی کا اہتمام ہے۔ اسی مقام پر اہل بیت اطہار، اہل بیت رسول کے لیے نوید ہے۔ وہ نوید کیا ہے ذرا سنیے۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے یہاں تک کہ ہم نے تمام قسم کی ناپاکی کو، اللہ نے تمام قسم کی ناپاکی کو دور فرما دیا، انہیں خوب پاک ستھرا کر دیا۔ مفسرین کے مطابق اس آیت تطہیر کا مصداق سیدہ طیبہ طاہرہ مفتیہ عفیفہ حضرت خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور شہزادے حضرت حسنین کریمین اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ساتھ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن بھی ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں اہل بیت کہہ کے ان کی بیوی پر بھی اطلاق کیا ہے، تو یہاں اہل بیت سے مراد آقا کی پیاری شہزادی ہیں، اور آپ کے جو شہزادے حضرت امام حسن، امام حسین اور مولا کائنات کے ساتھ ساتھ آپ کی تمام ازواجان مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن بھی ہیں۔ آیت نمبر 35 میں مومن مردوں اور عورتوں کی مشترکہ صفات بیان کی ہیں کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہاں یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو مومن مرد ہیں نا، مومن مرد اور عورتیں، وہ اطاعت شعار ہیں، صداقت شعار ہیں، پیکر صبر و رضا ہیں، ان کے دل اللہ کے حضور عز و تواضع کے خوگر ہیں، وہ صدقات دینے والے ہیں، وہ روزہ رکھنے والے ہیں، وہ اپنی نگاہیں حیا اور عزت کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے بخشش کا اور بڑے اجر کا جو وعدہ ہے وہ بھی کیا ہے، اور اجر عظیم کی نعمتیں ان کے لیے تیار رکھی ہیں۔ آیت نمبر 37 سے یہ مسئلہ بیان کیا کہ منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہوتا، اور اس کی متعلقہ بیوی ہے جو اس سے نکاح بھی کیا جا سکتا ہے۔ بیٹے کی جو متعلقہ بیوی ہوتی ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اس کی متعلقہ بیوی جو ہے، اس سے طلاق شدہ بیوی جو عدت گزارتی ہے، عدت گزارنے کے بعد اس سے نکاح ہو سکتا ہے، اس میں شرعی ممانعت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی یہ معیوب ہے۔ آیت نمبر 46 میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم ترین اعزاز کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آخری نبی بنا کر بھیجا، خاتم النبیین ہونا آپ کے مقام فضیلت میں بیان کیا ہے۔ وہ ذرا آیت بھی ہم پڑھ کے اپنے ایمان کو تازہ کر لیتے ہیں اور خاتم النبیین کا نعرہ بھی لگا لیتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد اسی لیے کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 53 سے اسی آیت نمبر 44 میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی جو صفات بیان ہوئی، انہی صفات میں سے ایک صفات یہ ہے کہ آپ شاہد ہیں، آپ مبشر ہیں، آپ نذیر ہیں، یعنی رحمت الہی کی بشارت دینے والے بھی ہیں، اور نذیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے بھی ہیں، اور اذن الہی سے دعوت حق دینے والے بھی ہیں، اور سراج منیرہ بھی ہیں، سراج منیر بھی ہیں، یعنی روشن کرنے والا آفتاب آپ ہیں۔ آیت نمبر 53 سے جو پھر فرمایا کہ آداب بارگاہ نبوت کیا ہے کہ اجازت کے بغیر نبی کے گھر میں داخل نہ ہو، دعوت طعام ہو تو کھانا کھا کر منتشر ہو جاؤ، نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، نبی کی بیویوں سے آپ کی رحلت کے بعد دائمی طور پر مسلمانوں کا نکاح ممنوع ہے، اور اپنے کسی بھی عمل سے اللہ تعالیٰ کے رسول کو کوئی ایذا نہ پہنچاؤ۔ پھر آیت نمبر 56 سے شان رسالت بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوا کہ عظیم ترین آیت ہے، فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے اہل ایمان تم بھی ان پر درود بھی پڑھو اور کثرت سے سلام بھی پڑھو۔ اب مومنوں کو دو حکم ہوئے، درود کا بھی حکم ہوا، سلام کا بھی حکم ہوا، تو یوں ہم اگر پڑھیں گے نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو یہ درود بھی ہو جائے گا، سلام بھی ہو جائے گا۔ تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ایسا سلام ہے کہ پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، اور یہ اللہ کی تائید ہے، مدد ہے، نصرت ہے، اور یہ مقبولیت کی نشانی ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا، ہر خاص و عام، شرق ہو یا غرب ہو، ہر ایک اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ عربی ہو یا عجمی ہو، وہ گورا ہو یا کالا ہو، ہر ایک اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 57 سے بتایا اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچانے والوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 59 میں مومنات خواتین کے لیے پردے کا حکم ہوا، وہ کیا حکم ہے ذرا سنیے تو صحیح۔ فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر 59 میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینة لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا۔ تو یہاں پر یہ بیان کیا کہ ایسی چادر اوڑھنا جس سے کامل ستر ہو جائے، یعنی بڑی چادر پہنے کہ کامل پردہ ہو جائے۔ پھر آیت نمبر 60 میں منافقین اور فاسقین جن کے دلوں میں عداوت مصطفیٰ کا روگ ہے اور مدینے میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والوں کو خبردار کیا ہے، کیا کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو انہیں مدینے میں رہنے ہی نہیں دیا جائے گا، اور یہ لوگ لعنتی ہیں، اور جہاں بھی پائے جائیں انہیں چن چن کر قتل کر دیا جائے۔ آیت نمبر 67 میں بتایا کہ فسق و فجور اور گمراہی کو اختیار کرنے والے اور ان کے لیڈر قیامت کے دن ایک دوسرے کے خلاف سلطانی گواہ بنیں گے۔ آج کے لیے، آج کے اس طرح کے بدماش قسم کے لیڈروں کے لیے اور ان کے چہتوں کے لیے جو فحاشی پھیلا رہے ہوتے ہیں، جو ہر طرح کا فسق و فجور پھیلا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے درس ہے۔ فرمایا یہ ایک دوسرے کے وہاں سلطانی گواہ ہوں گے نا، تو پھر ان کو گھسیٹ کر جہنم رسید کیا جا رہا ہوگا۔ آیت نمبر 70 میں اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ تقوی اختیار کرو، سیدھی اور کھری بات کرو، اپنے اعمال کو درست رکھو، اور ان اعمال کی جزا
گناہوں کی مغفرت اور بڑی کامیابی بتائی۔ اگلی آیت ہے سورہ مبارکہ، اگلی سورہ مبارکہ ہے سورہ سبا۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا 58 نمبر اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے 34واں نمبر ہے۔ اس میں 54 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر سے شروع ہوتی ہے۔ اسی کی آیت نمبر 9 میں دشمنان رسول کے لیے عبرت ناک عذاب کی وعید، اور آیت نمبر 10 سے حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ، اس کا ذکر، انہیں فضیلت دی گئی، پہاڑ اور پرندے ان کی تسبیح کرتے تھے، لوہا ان کے لیے نرم کر دیا گیا، اور زریں بناتے تھے باندھنے کے لیے، ان میں کڑیاں ڈالتے تھے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کہ ہوا ان کے تخت کو لے کر تیز رفتاری سے اڑا کرتی تھی، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا، ان کے لیے اللہ کے اذن سے جنات ان کے احکامات کو بجا لانے کے پابند کر دیے۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات بڑے بڑے قلعوں اور ٹاور، مجسموں اور حوضوں کے برابر ٹب اور چولہوں پر جمی ہوئی دیگیں بناتے تھے۔ ان تمام نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آل داؤد شکر کرو، اور میرے بہت کم بندے شکر گزار ہیں۔ دریں اثنا کے جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم سے تعمیرات میں مصروف تھے، اور وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک کیبن میں تشریف لے گئے، اس طرح کا کیبن کہ جس طرح شیشہ ہوتا ہے کہ اندر سے وہ باہر سے نظر آ رہے تھے، اور اس دوران ان پر قضاء الہی آ گیا، وقت آ گیا، پھر ان پر ظاہری وفات آ گئی۔ مگر جنات کو ان کی وفات کا تب پتہ چلا کہ جب ان کے آسے، جس آسے سے وہ ٹیک لگا کے کھڑے تھے، تو اس آسے پر وہ کھڑے رہے، تو اس وقت تک وہ جنات کام میں مصروف رہے۔ پوری جو مسجد اقصیٰ ہے وہ تعمیر ہو گئی، بڑے بڑے ہیکل قسم کے بڑے بڑے پہاڑ لا کر وہ رکھتے رہے، تعمیر اس وقت مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ اس وقت تک جنات کو پتہ ہی نہیں چلا، تعمیر مکمل ہوئی، جس وقت پوری مسجد کی تعمیر ہو گئی، عمارت بن گئی۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ ان کے آسے مبارک کو دیمک نے چاٹنا شروع کیا۔ دیمک نے ان کے آسے کو، جس سے وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے، اندر سے جب چاٹ لیا، اب وہ آسا ختم ہوا تو زمین پر آپ تشریف لائے۔ اس وقت جنات کف افسوس ملنے لگے کہ ہائے ہمیں کیا ہو گیا، ہم تو پتہ ہی نہیں چلا، اتنے ٹائم سے یہ اگر دنیا سے چلے گئے تھے تو ہم کیوں نہیں، ہمیں پتہ کیوں نہیں چلا، ہم تعمیر کرنا بند کر دیتے، مشقت کرنا بند کر دیتے۔ تو اب یہاں پر کہا کہ ہمیں تو غیب کا علم ہوتا تو اتنے طویل عرصے تک ہم ذلت آمیز مزدوری میں مصروف نہ رہتے۔ شاید یہی وہ ہیکل سلیمانی ہے جس کے آثار کی تلاش میں یہود و ہنود جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً بیت المقدس کی عمارت کو گرانے کی مذموم کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ موت انبیاء کے اجسام پر کوئی طبعی جو اثرات ہیں وہ مرتب نہیں کرتی، اگر کرتی نا تو پھر آسے کو دیکھو دیمک نے کھا لیا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو باڈی ہے اس کو کچھ بھی اثر نہیں ہوا، وہ بالکل اسی طرح زندو کی طرح بالکل توانا نظر آ رہے تھے۔ تو کہا کہ جنات کو ان کی موت کا پتہ نہ چل سکا، کیونکہ ان کی باڈی ہی بالکل تندرست نظر آ رہی تھی، بالکل تازہ نظر آ رہی تھی، بالکل جس طرح زندہ ہوتا ہے اس طرح نظر آ رہی تھی۔ پھر آیت نمبر 15 سے ایک بار پھر ملکہ سبا کے باغات اور ان پر جو تن و تیز سیلاب اور اس کی تباہ کاریاں آئی ہیں اس کا ذکر ہوا۔ آیت نمبر 22 سے مشرکین کے باطل معبودوں کی بے بسی کا ذکر ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے اذن کے بغیر کسی کی مجال نہیں کہ وہ شفاعت کرے، جس کو اللہ اذن عطا فرمائے گا وہ شفاعت کریں گے۔ آیت نمبر 28 سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عامہ کا ذکر ہے۔ آپ کی دعوت پورے عالم انسانیت کے لیے تھی، اور یہ سارے عالم انسانیت آپ کے لیے امت دعوت ہو گئے، کیا کافر ہیں، کیا مشرک ہیں، کیا یہود ہیں، کیا ہنود ہیں، کیا یہود، سب کے سب آپ کے امت دعوت ہیں۔ اور جن خوش نصیبوں نے ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، وہ امت دعوت میں نہیں بلکہ امت اجابت میں آ گئے۔ اگلی آیات میں اس کا مفہوم بیان کیا کہ اپنے عہد کے جابروں اور متکبرین کو آخرت میں ان کے عہد کی کمزور طبقات کے لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے ایمان سے محرومی کا سبب تم بنے تھے۔ مزید بتایا کہ پچھلی امتوں کے خوشحال لوگ
مال اور دولت کی فراوانی کو اپنی مقبولیت کی دلیل سمجھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کا قرب مال اور دولت کی فراوانی سے نہیں ملتا، اس کا قرب یعنی اللہ کا قرب مال و دولت کی فراوانی سے نہیں ملتا، بلکہ ایمان اور عمل صالح کی دولت سے ملتا ہے۔ پھر رزق کی کشادگی اور تنگی کا تعلق کسی فضیلت یا بے توقیری سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں، اور وہ نعمتوں کی فراوانی امتحان کے طور پر کبھی لیتا ہے اور کبھی ابتلاء اور آزمائش کے طور پر یہ فراوانی ہوتی ہے نعمت کی۔ پھر اگلی سورہ مبارکہ سورہ فاطر ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 35 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 43، اور آیات اس میں 45 اور رکوع اس میں 5 ہیں۔ یہ بھی الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر سے یہ شروع ہوتی ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 اور 4 پروں والے فرشتے پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ کسی پر اپنی رحمت کے فیضان کو کھول دے تو کسی کی مجال نہیں کہ اسے روک سکے، اور جس کے لیے وہ روک دے تو کسی کی مجال نہیں کہ اس فیضان رحمت کو عام کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے رب کائنات نے فرمایا آپ غمگین نہ ہوں، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا۔ آیت نمبر 9 سے ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت بارش کے نظام کا ذکر فرمایا، انسان کو اس کے جوہر تخلیق کی طرف متوجہ کیا گیا تاکہ سرکشی کا شکار نہ ہو سکے، اور یہ کہ وہ مادہ کے پیٹ میں حمل بھی جانتا ہے، اور یہ کسی کی عمر میں درازی یا کسی کی عمر میں کمی کرنی ہو وہ بھی اس کے اختیار میں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تو وہ اللہ کی کتاب اور تقدیر میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 12 سے فرمایا کہ میٹھے اور کھارے پانی کے جو سمندر ہیں یہ برابر نہیں ہوتے، لیکن سب سمندر سے تمہیں مچھلیوں کا تازہ گوشت ملتا ہے، اور تم ان سے جو پہننے کے زیور نکالتے ہو۔ کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں، نظام و لیل و نہار، شمس و قمر اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ آیت نمبر 18 میں بتایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ جو تزکیہ جو تقوی اختیار کرے اس کا فائدہ اسی کو ہے، اور جو اندھا اور بینا، ظلمت اور نور، سایہ اور دھوپ، اور زندہ اور مردہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں کفار اور منکرین کو اندھے کہا گیا، ظلمت کہا گیا، اندھیرے کہا گیا، مردے کہا گیا، اور ان سے تشبیہ دی گئی، اور اہل ایمان کو بینا، نور اور سایہ دار اور زندوں سے تشبیہ دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ حجت الہیہ قائم کرنے کے لیے ہر قوم کی طرف نذیر یعنی روشن دلائل اور الہامی کتابیں دے کر نبی اور رسول بھیجے، لیکن ہر دور میں پیغام حق کو جٹلانے والے موجود تھے۔ آیت نمبر 28 سے بتایا کہ علماء ربانیین کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے نیک بندوں میں، برگزیدہ بندوں میں، چنیدہ بندوں میں، نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والوں میں رکھا ہے، اور جنت کی ان نعمتوں کا بھی ذکر کیا جو ان عباد صالحین کے لیے تیار ہیں۔ آیت نمبر 41 سے فرمایا کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے مرکز سے ہٹنے نہیں دیتا، اور اگر وہ اپنے مرکز سے ہٹ جائیں تو اللہ کے سوا کوئی ان کو اپنی جگہ قائم نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کی گرفت فرماتا نا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو زندہ نہ چھوڑتا، کیونکہ ہر ایک جاندار کوئی نہ کوئی مسٹیک کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک وقت مقرر تک انہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ جب ان کا وقت آ جائے گا تو اب اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ لے گا۔ یہ آج کا ہمارا خلاصہ تھا، کل انشاءاللہ سورہ یاسین سے ہم خلاصہ کریں گے۔ رب ذوالجلال ہمیں قرآن کے احکامات کو سمجھ کر دوسروں تک ان احکامات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔